معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو اسلام کا اہم رکن ہے اور انسان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ انسان بہت محنت مشقت کرنے کے بعد، بہت دعاؤں کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچتا ہے۔ لہٰذا حج کی ادائیگی سے پہلے حج کو سیکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ وہاں پر جا کر کوئی ایسے عمل سرزد نہ ہو جس سے کہ حج فاسد ہو جائے یا حج میں کچھ کمی آئے۔ اس لیے حج کو سیکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ ان حضرات بھی فرض ہے جو اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں، اور جو اس سال حج کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، اگلے سال حج کی نیت ہے یا اس سے اگلے سال حج کی نیت ہے، ان کے لیے بھی حج سیکھنا فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا حج سب سے افضل عبادت ہے، کیونکہ حج کے اندر تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ حج کے اندر ذکر الہی بھی ہے، حج کے اندر مال کا خرچ بھی ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، حج کے اندر نماز بھی ہے، حج کے اندر روزہ بھی ہے، حج کے اندر تلاوت کلام پاک بھی ہے۔ تمام عبادتوں کا مجموعہ حج ہے، اس لیے حج سب سے افضل عبادت ہے۔ لہٰذا حج کو اچھی طرح ادا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے حج و عمرے کی ادائیگی کرو۔ خانہ کعبہ کو دیکھنا ثواب ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ خانہ کعبہ خود سفارشی ہوتا ہے اپنے طواف کرنے والوں کے لیے۔ جو لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ کل قیامت کے دن تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ اپنے طواف کرنے والوں کی شفاعت کروائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کی بخشش کروائے گا۔ معزز سامعین، حج کی ابتدا 8 ذی الحجہ سے ہوتی ہے۔ 8 ذی الحجہ کو محرم احرام باندھ کر اور تلبیہ پڑھ کر مکے سے، جہاں پر اس کا قیام کی جگہ ہے، اس جگہ سے نکل کر وہ روانہ ہوگا اور وہ مینا کی طرف چلے گا۔ باوقار انداز میں چلے گا، تلبیہ پڑھتے ہوئے چلے گا۔ تلبیہ عورتیں آہستہ پڑھیں گی، مرد بآواز بلند پڑھیں گے، اور مینا میں جا کر وہ 5 نمازوں کی ادائیگی کرے گا: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں تاریخ کی فجر، اور یہ ساری نمازیں قصر پڑھے گا۔ اور اس کے علاوہ کوئی نفل عبادت نہیں ہے، بس ذکر الہی ہے۔ اور دوسری احتیاط جو محرم کو اور حج کرنے والے کو کرنی ہے، وہ اس دوران یہ ہے کہ کسی کو ایذا نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کو سبقت دینے کے لیے اپنی نگاہ اپنے مقصد پہ رکھتے ہوئے، اللہ کی رضامندی پہ اپنی نگاہ رکھتے ہوئے صرف اور صرف ذکر الہی کرے گا اور تلبیہ پڑھے گا۔ اس کے علاوہ فرض نمازوں کی ادائیگی کرے گا۔ مینا میں قیام بھی ہوگا، رات کو سویا بھی جائے گا، اور تھوڑی دیر اٹھ کر تہجد کی نماز بھی پڑھی جائے گی۔ میری گزارش ہے حج کرنے والوں سے، جب وہ مینا میں 8 ذی الحجہ کو قیام کریں تو وہ لغو میں مشغول نہ ہوں، موبائل میں مشغول نہ ہوں، بلکہ باتوں میں مشغول نہ ہوں، بلکہ صرف ذکر الہی کرتے رہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں، کیونکہ بہت سعادت کا مقام ہے، بہت مشکل سے لوگوں کو ہاتھ آتا ہے۔ اور خوب ذکر الہی کریں، تاکہ یہ ذکر الہی کرنا آپ کے لیے مرنے کے بعد حشر میں گواہی دے۔ مینا کی زمین گواہی دے گی، مینا کے لگے ہوئے یہ خیمے آپ کے لیے گواہی دیں گے۔ اس لیے اس زمین پر پہنچ کر خوب اور خوب ذکر الہی کریں۔ معزز سامعین، 9ویں تاریخ کو جب 9 ذی الحجہ شروع ہو تو یہ حج کا سب سے اہم دن ہے، اور اس دن فجر کی نماز مینا میں پڑھیں گے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور طلوع آفتاب کے بعد باوقار انداز میں محرم مینا سے نکل کر عرفات کے میدان کی طرف چلے گا اور عرفات کے میدان میں آ کر قیام کرے گا۔ وقوف عرفہ ایک مومن کو میدان حشر کی یاد دلاتا ہے، یعنی سارے لوگ دنیا سے کونے کونے سے ہر طرح کے مسلمان جمع ہیں، اور سب کا ایک ہی نعرہ ہے اور سب کا ایک ہی لباس ہے۔ بالکل یہی حال میدان حشر میں ہوگا، جبکہ دنیا کے تمام اولین اور آخرین اللہ کے سامنے جمع ہوں گے۔ لوگوں کا مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت ہوگا۔ ہر انسان اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوگا۔
کی یاد دلاتا ہے۔ تو عرفے کے میدان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا مانگیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے ان بزرگوں کے لیے جو آپ سے پہلے مر کے جا چکے ہیں، دنیا کی بھی خیر مانگیں، اور سب سے بڑی خیر آخرت کی خیر ہے۔ آخرت کی خیر کا سوال کریں، ہر دعا مانگیں۔ وہ دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے وہ دعا مانگیں، کیونکہ عرفے کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں سے بہت قریب ہوتا ہے اور اپنے بندوں کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے اور فرشتوں پہ فخر فرماتا ہے۔ لہٰذا عرفے کے دن کوئی خیر مس نہ ہو، کوئی بھلائی مس نہ ہو، ہر دعا مانگیں۔ میدان عرفہ میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی جائے گی، ایک اذان 2 اقامتوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ کوئی نفل عبادت نہیں ہے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد کھڑے ہو کر اور قبلہ رخ ہو کر غروب آفتاب تک ذکر الہی اور دعا میں مشغول رہیں گے۔ غروب آفتاب کے بعد عرفے کے میدان سے کوچ کر کے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ جو حضرات غروب آفتاب سے پہلے روانہ ہوتے ہیں وہ سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں، لہٰذا غروب آفتاب کے بعد بغیر مغرب کی نماز پڑھے ہوئے عرفات کے میدان سے کوچ کریں اور مزدلفہ کی طرف چلیں۔ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد محرم مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں قصر کے ساتھ اور جمع کے ساتھ پڑھے گا۔ دونوں نمازیں ایک وقت میں پڑھے گا اور قصر کرے گا، اور اس کے بعد مزدلفہ کی رات میں جو عبادت ہے وہ تھوڑی دیر آرام کرنا، یعنی تھوڑی دیر سونا بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر عبادت کرنا، یعنی تہجد کے لیے اٹھ جانا اور تہجد کی نماز پڑھنا اور دعائیں مانگنا۔ عرفہ میں جو دعائیں مانگی تھیں اس سے حقوق اللہ معاف ہوئے، مزدلفہ میں جو دعائیں مانگی جائیں گی اس سے حقوق العباد معاف ہوں گے، لہٰذا مزدلفہ میں بھی دعائیں خاص طور پہ قبول ہوتی ہیں، لہٰذا مزدلفہ میں بھی دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ اور اس کے بعد 10ویں تاریخ کو 10ویں ذی الحجہ کی صبح کو مینا کی طرف کوچ کریں۔ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھی جائے گی۔ طلوع آفتاب سے پہلے فجر پڑھتے ہی مینا کی طرف کوچ کرنے لگیں، اور مینا میں مزدلفہ ہی سے مینا میں جمر عقبہ کو مارنے کے لیے کنکریاں اکٹھا کر لیں۔ اگر مناسب ہو تو مزدلفہ میں کنکریاں اکٹھا کر لیں، ورنہ مینا سے بھی کنکریاں لے سکتے ہیں۔ مینا میں پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے، جو سب سے بڑا جمرہ ہے یعنی جمر عقبہ، اس کو کنکری ماری جائیں گی، اور اس کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر 7 چھوٹی چھوٹی کنکریاں ماری جائیں گی۔ کنکریاں مارنے کے بعد اگر حج و تمتع کرنے والا ہے تو پھر وہ قربانی کرے گا، اور حج قران کرنے والا ہے تو بھی وہ قربانی کرے گا، اور حج افراد کرنے والا ہوگا تو قربانی نہیں کرے گا۔ قربانی کرنے کے بعد حلق کروائے گا، اور حلق کروانے کے بعد وہ اپنا احرام کھول دے گا۔ یہ 3 کام 10 ذی الحجہ کے ہیں، اور یہ 3 کام ترتیب کے ساتھ کیے جائیں گے۔ پہلے رمی کی جائے گی، اس کے بعد قربانی کرائی جائے گی، اس کے بعد حلق کرایا جائے گا۔ عورتیں قصر کریں گی، اپنے بال اپنے ہاتھ سے کاٹیں گی یا اپنے محرم سے کٹوائیں گی، اور قصر کروانے کے بعد احرام کھول دیا جائے گا۔ اب محرم احرام کی حالت میں نہیں ہے، اس کے لیے سب چیزیں حلال ہو گئیں سوائے عورتوں سے، یعنی وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کر سکتا ہے، اس کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہو گئیں۔ اب محرم کو مینا سے پھر مکے آنا ہے، مسجد حرام میں آنا ہے، اور مسجد حرام میں آ کر طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت کا ٹائم قربانی کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور 12 تاریخ تک وہ طواف زیارت کر لے۔ عورت بھی طواف زیارت کرے، اگر وہ اس ٹائم پر حائضہ ہوگی تو انتظار کرے گی، جب پاک ہو جائے گی تب طواف زیارت کرے۔ طواف زیارت واجب ہے۔ محرم طواف زیارت کے بعد 2 رکعت نماز واجب طواف پڑھے گا، وہ مقام ابراہیم پہ پڑھے گا، پھر سعی کرے گا، اور طواف زیارت کرنے کے بعد وہ احرام کی حالت سے بالکل آزاد ہو گیا۔ اب اس کے لیے اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنا بھی حلال ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر وہ مینا میں جائے گا، اور 11ویں کی رات اور 12ویں رات وہ پھر مینا میں گزارے گا، اور مینا میں گزارنے کے بعد وہ 2 جو جمرے بچے ہیں، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ اولیٰ، ان کو بھی کنکری مارے گا۔ محرم 11ویں تاریخ کو زوال آفتاب کے بعد 21 کنکریاں تینوں جمروں کو مارے گا، تینوں جمروں کو 7 کنکریاں مارے گا۔ اسی طرح 12ویں تاریخ کو پھر
21 कंकरियाँ तीनों जमरों को मारेगा। कंकरियाँ छोटी छोटी होंगी। कंकरियाँ आप मुज़दलिफ़ा से भी ले सकते हैं और मीना से भी इकट्ठा कर सकते हैं। और जो आदमी बीमार हो तो वो कंकरी मारने के लिए अपना नायब किसी को बना दें। नायब के लिए ज़रूरी है पहले अपनी तरफ से कंकरी मारे, फिर किसी दूसरे की तरफ से कंकरी मार सकता है। एक बात आपके गोशे गुजार कर दूं, हज का कोई रुकन मदीने से जुड़ा हुआ नहीं है। हज के तमाम रुकन मक्के से जुड़े हुए हैं, मैदान अरफात से जुड़े हुए हैं, मुज़दलिफ़ा और मीना से जुड़े हुए हैं। ज़ियारत करने के बाद हाजी के तमाम अरकान की अदायगी हो गई। हाजी एहराम से भी फ़ारिग हो चुका है। अब सिर्फ तवाफ़ विदा बचा है। वो भी कभी भी कर सकता है। जब वो मक्के से वापसी का इरादा करे तो आखिरी तवाफ़ अल्लाह के घर का करे। इसको तवाफ़ विदा कहते हैं। हाइज़ा औरतें नहीं करेंगी, बाकी सब तवाफ़ करते हुए अल्लाह के घर से रुखसत हों और साथ में ये दुआ मांगें कि अल्लाह सुब्हान व तआला दोबारा हमें इस घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। हाजी तवाफ़ विदा बग़ैर एहराम के करेगा। ये हज का मुख्तसरन खाका था। अल्लाह सुब्हान व तआला हमें और हमारे सामीन इकराम को हज मकबूल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।